ڈیروں، خانقاہوں، عبادت گاہوں پر لنگروں، کھانے گھر کے کھانوں سے بڑے مختلف ہوتے، بڑے بڑے ہوٹلوں، ریستورانوں اور شادی بیاہ کے کھانوں سے اور عمرہ کی ضیافتوں اور صدر مملکت کی دعوتوں اور اسٹیٹ بینک کوڈ سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ لنگر کے کھانے بے خوشبوئے، بے مثالے، بے ترکیبے، بے ذائقہ لیکن حد درجہ لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عمرائی اور شرفائی کھانے خاص مصالحوں اور خاص ترکیبوں سے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن کھانے والے اسے لذت کی وجہ سے نہیں، حرص کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ عمرہ کی ضیافتوں پر زیاں کا خاص دخل ہوتا ہے۔ کھانا تیار کرنے سے پہلے بھی اسراف کیا جاتا ہے اور کھانا کھانے کے دوران بھی ضائع کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ لنگر کے کھانے چاہے ہتھیلی پہ رکھ کے کھائے جائیں، چاہے زمین پر بیٹھ کر گود میں رکابی رکھ کر، ان کا عجیب طرح کا احترام ہوتا ہے۔ کوئی شے ضائع نہیں کی جاتی، کوئی لقمہ ناپسندیدہ ہونے کی بنا پر پھینکا نہیں جاتا، کوئی دانہ ارادی یا غیر ارادی طور پر گرنے نہیں دیا جاتا۔ عمرائی اور شرفائی دعوتوں کے ہر کھانے میں چونکہ جائفل، جوتری، زعفران، سونٹ کے ساتھ ساتھ تکبر اور گھمنڈ کا روغن بھی ملا ہوتا ہے، اس لیے وہ کھانا روح پر اور دماغ پر بھاری ہو جاتا ہے، ان لوگوں پر بھی جو تکبر اور غرور میں میزبانوں سے بھی زیادہ متکبر اور غصہ ور ہیں۔ عمرائی، شرفائی، سرکاری اور سلطنتی دعوتوں میں چونکہ اشیاء کو مہمانوں کے مقابلے میں زیادہ وقت دی جاتی ہے اور کھانے کو مہمانوں پر فوقیت دی جاتی ہے، اس لیے ان کا رنگین، خوش وضع، جاذب نظر اور اشتہا انگیز کھانا لنگر کے بے رنگ، بے کیف اور بلینڈ کھانے کے مقابلے میں وجود پر آرا بن کر چلتا رہتا ہے۔ لنگر کے کھانے کی تیاری میں شے کے مقابلوں میں کھانے والوں کا احترام کیا جاتا ہے اور مہمان کی مہمانی کی جاتی ہے، اس لیے لنگر کا کھانا کچھ اور ہی ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کم پکی روٹی اور چنے کی زیادہ گھٹی دال اور پودینے کے سوکھے تنکوں کی چٹنی ہوتی ہے۔ اشفاق احمد بابا صاحبہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 363۔